ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج نماز واجب کی مختلف اقسام بیان کرنی ہے کہ روزانہ کی نماز کے علاوہ، نماز پنجگان کے علاوہ دوسری نمازیں کون سی ہیں جو انسان پر واجب ہے. لیکن اسی نماز پنجگانہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے وقت معین تھا. نماز فجر کے لیے صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک ہے، سورج نکلنے تک. ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا وقت بھی معین تھا. اگر کوئی انسان اپنی واجب نماز کو وقت کے اندر بجا لائے، جو وقت شریعت نے نماز بجا لانے کے لیے معین کیا ہے اور وقت زیادہ ہے، صبح کی نماز 2 رکعت ہے واجب، مستحب بھی پڑھیں 2 رکعت اور 4 رکعت ہے، اس میں کتنے منٹ لگیں گے، لیکن شریعت نے اس کے لیے تقریباً 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائم رکھا ہے کہ فجر صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک اب اس 1.25 گھنٹے میں یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے. ٹائم زیادہ ہے. ظہر اور عصر مغرب اور عشاء کا ٹائم بھی اسی طرح ہے، یعنی وقت وسیع ہے. لیکن اگر کوئی انسان اس وقت میں نماز نہیں پڑھتا، اب چاہے وہ عمدن ایسا کر رہا ہے، جان بوجھ کے کر رہا ہے، یا کسی بھی سبب کی وجہ سے، اگرچہ نماز کے لیے کوئی بھی سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ نماز ہر حال میں واجب ہے. کوئی بھی عذر نماز کے وجوب کو ختم نہیں کر سکتا. نماز واجب ہے، کسی بھی حال میں ہو انسان، جس طرح اس کے لیے ممکن ہو اسی طرح پڑھے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ اشاروں سے. تو نماز ختم نہیں ہوتی، اس کا وجوب ختم نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی نے وقت کے اندر نہیں پڑھی تو شریعت نے اسے یہ سہولت دی ہے کہ اگر تم نماز ادا نہیں کر سکے، وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے، تو اسے قضا کرو، یعنی وقت کے بعد بھی اسے پڑھو. یہ اتنی عظیم عبادت، اس کا اتنا ثواب تمہارے ہاتھوں سے چلا نہ جائے. اگرچہ وقت کے اندر پڑھنا 2 ثواب، 2 مصلحتیں رکھتا ہے. نماز بھی ہے، وقت کے اندر بھی پڑھی جا رہی ہے، نور علی نور ہے. لیکن وقت کے اندر اگر نہیں پڑھی گئی تو اصل نماز کو پڑھا تو جائے. بہرحال اگر کوئی وقت کے اندر نماز نہیں پڑھ سکا، یعنی ادا نہیں پڑھ سکا، تو اسے قضا پڑھنی چاہیے. کچھ قضا کے مسائل. قضا کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ انسان فوراً پڑھے، یعنی قضا واجب فوری نہیں ہے. نہیں، جب بھی انسان کو موقع مناسبت ملے، جب بھی فرصت ہو، وہ اپنی قضا نمازوں کو پڑھ لے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اتنی کوتاہی کرے کہ اصلاً ان کو بھلا دے کہ میرے اوپر کوئی قضا بھی ہے. ان کے درمیانی راستہ کو اختیار کرنا چاہیے کہ نہ بالکل فوری واجب ہے، پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، اور کوتاہی کرنا بھی اس میں جائز نہیں ہے. نماز قضا اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح انسان نماز ادا پڑھتا ہے، یعنی کیونکہ یہ قضا وہی نماز ہے، صرف یہ ہے کہ وقت کے اندر نہیں پڑھی جا رہی ہے، وقت کے باہر پڑھی جا رہی ہے. لہٰذا اس کی رکعات، اس کی کیفیت وہی ہے جو ادا نماز کی ہے. یعنی اگر انسان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ وقت کے اندر نہیں پڑھ سکا، تو وقت کے بعد پڑھے گا. وہی 2 رکعت ہیں. وہی مرد کے لیے جہر لازمی ہے، آواز سے پڑھنا حمد اور سورہ کا لازمی ہے. جو ادا کے احکام ہیں وہی یہاں پر بھی آئیں گے. تو یہ قضا نماز وہی ادا نماز ہے، صرف وقت کے باہر پڑھی جا رہی ہے.
اسی طرح اگر کسی انسان کی کوئی نماز وطن میں قضا ہو گئی ہے، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، تو اب اسے جب قضا وہ پڑھے گا تو اسی طرح پڑھے گا. یعنی ظہر کی نماز اس نے 4 رکعت پڑھنی تھی، اس پر واجب تھا کہ 4 رکعت پڑھے، وہ اپنے وطن میں ہے، لیکن اس سے قضا ہو گئی، نہیں پڑھی، تو اس نے اب یہ جب بھی اس نماز کو پڑھے گا وہی 4 رکعت پڑھے گا، چاہے پھر اپنے شہر میں ہی پڑھے، اپنے محلے میں ہی پڑھے، یا یہ کہ سفر پہ جا کے وہاں سفر کے دوران پڑھنا چاہے. قضا اسی طرح ہے جس طرح ادا تھی. بعد کا سفر یا حضر اس پہ کوئی اثر نہیں رکھتا. اسی طرح اگر کسی کی سفر میں نماز قضا ہو گئی ہے، یعنی انسان مسافر تھا، اس وقت اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ قصر پڑھے، 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھے. اگر اس نے اس وقت نماز نہیں پڑھی، واپس آ کے اپنے شہر میں پڑھنا چاہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب یہ اپنے شہر میں بھی آ کے پڑھے تو وہی سفر والی نماز پڑھے گا، یعنی وہی 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت، کیونکہ ادا اس پر 2 رکعت کی ہی تھی. یعنی قضا نماز بالکل اسی طرح جس طرح ادا ہوا کرتی ہے، کیفیت میں بھی، تعداد رکعات میں بھی. قضا نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے. جماعت جس طرح ادا نماز میں مستحب ہے، ثواب ہے کہ انسان اس واجب نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے، اسی طرح قضا نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس وقت پھر یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پیش امام کی اور مقتدی کی پڑھی جانے والی نماز ایک ہی ہو. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر پیش نماز صبح کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں اپنی وہی نماز پڑھوں صبح کی جو قضا ہو گئی تھی. نہیں، میں کسی بھی قضا نماز کی نیت کر سکتا ہوں، اب چاہے پیش امام اپنی ادا پڑھ رہا ہے یا قضا پڑھ رہا ہے. مقتدی کے لیے، پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ جس بھی نماز کی نیت کرے، درست ہے. البتہ ہم نے وقت کی بحث میں بتایا تھا کہ اول وقت میں دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ اپنی جگہ پر. اس کے علاوہ جماعت میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو نماز پیش امام پڑھ رہا ہے وہی مقتدی پڑھے. نہیں، مقتدی دوسری نماز کی نیت کر کے اس پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. قضا نماز کے حوالے سے اگر انسان وقت کے اندر نہیں پڑھتا تو اس پر واجب ہے قضا. دوسرا مورد اسی قضا کا وہ ہے جہاں پر انسان کو پتہ چلے کہ اس نے جو نماز وقت کے اندر پڑھی تھی وہ باطل تھی. وقت کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ پڑھی جانے والی نماز باطل تھی، اب اس نماز کی بھی قضا کرنی پڑے گی. سوال: اگر مجھے شک ہو، پتہ نہیں میرے اوپر کوئی قضا نماز ہے یا نہیں ہے، میری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، شک کی صورت میں واجب نہیں ہے. قضا نماز اس وقت واجب ہے جب یقین ہو کہ قضا ہے. شک اگر ہم کریں کہ پتہ نہیں میرے اوپر کوئی قضا نماز ہے یا نہیں ہے، اس صورت میں اس کے لیے قضا واجب نہیں ہے. پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو یقین ہے کہ کوئی مجھ سے نماز رہ گئی ہے، بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں، لیکن پتہ نہیں کتنی ہیں. یعنی میں جانتا ہوں کہ میرے اوپر قضا نماز ہے، لیکن مقدار کا، تعداد کا پتہ نہیں ہے، کتنی نمازیں ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، کتنی ہیں. اس صورت میں اگر وہ کم مقدار کو پڑھ لے، اب ظاہر ہے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں 10 ہیں یا 15 ہے تو اسے اتنا تو یقین ہے کہ 10 ہیں، تو یقینی مقدار کو پڑھ لینا، کم تر مقدار کو پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہے. یعنی جب 10 اور 15 کے درمیان کہے کہ پتہ نہیں 10 ہیں یا 15 ہے تو وہاں پہ 10 نماز کی قضا پڑھ لے، اس کے لیے کافی ہے. یہ نماز قضا کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر میری ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو اب میں صبر کروں، دوسرا دن پہنچے، زوال کا وقت ہو،
پہلے ظہر وہ پڑھوں جو ادا ہے، اس کے بعد قضا. یہ لازمی نہیں ہے کہ ظہر کی قضا بجا لانے کے لیے دوسری ظہر کا انتظار کروں. نہیں، کسی بھی وقت نماز کو پڑھا جا سکتا ہے جو قضا ہو گئی ہو. اس کے لیے کوئی خاص وقت معین نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ جو نماز ادا کا وقت ہے مخصوص، اس کے اندر دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی. صبح کا مخصوص وقت ہے، اب اس کے اندر قضا وغیرہ نہیں پڑھی جا سکتی. یہ ہے، اس کے علاوہ قضا نماز کے لیے وقت معین نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری واجب نمازیں ہیں جو قضا ہو گئی ہیں تو ان کو بجا لانے میں ان کو اہمیت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں رہ ہی جائیں. واجب نماز کی ایک اور قسم وہ یہ ہے کہ بڑے بیٹے پر اپنے ماں باپ کی قضا ہونے والی نمازیں واجب ہیں. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی کے والدین میں سے والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ ان کا بڑا بیٹا ہے، اس پر واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی قضا نمازوں کو بجا لائے. یا تو وہ خود پڑھے، اچھی بات ہے خود پڑھے. اگر خود نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھنا چاہتا، نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کو اجرت دے، کسی دوسرے کو پیسے دے، وہ ان کی قضا نمازیں پڑھے. بہرحال ماں باپ کی قضا نمازیں اب اس بیٹے کے گردن پر ہیں جو بڑا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو انجام دے، چاہے خود پڑھے چاہے پڑھوائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. واجب نماز کوئی بھی ماں باپ کی رہ جائے، اب چاہے انہوں نے عمدن چھوڑی ہو، چاہے کسی بھی عذر کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، کیونکہ نماز تو اس کا وجوب تو ختم نہیں ہوتا، کسی بھی صورت میں نماز رہ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اور یہ بڑے بیٹے پر لازمی ہے. بڑا بیٹا کون سا ہے؟ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا، اس سے لازمی نہیں ہے کہ ماں باپ کی پہلی اولاد بیٹا ہو. یہ نہیں، بڑے بیٹے سے یہ مراد نہیں کہ پہلی اولاد بیٹا ہو، نہیں. ان کا جو بیٹا ہے چاہے جس بھی نمبر پر ہو، اگر کسی ماں باپ کے ہاں، کسی میاں بیوی کے ہاں پہلی اولاد جو ہوتی ہے وہ بیٹی ہے، دوسری بھی بیٹی ہے، تیسرے نمبر پر بیٹا آیا ہے، تو بیٹوں میں یہ اس کا بڑا بیٹا ہے. اب ان کی قضا نمازیں اس بیٹے کی گردن پر ہیں، اگرچہ وہ تیسرے نمبر پر ہے. اور دوسرا یہ کہ اس بڑے سے مراد وہ بڑا بیٹا ہے جو ماں باپ کے مرتے وقت بڑا تھا. تھوڑا سا غور کیجئے گا اس مسئلے پر. ہوا یہ کہ کسی میاں بیوی کے ہاں اولاد ہوئی، بیٹا بڑا، 1-2 سال کے بعد خدا نہ خواستہ اس کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے نمبر والا بیٹا ہے. ماں باپ میں سے جب کسی کا انتقال ہوا تو اس وقت بڑا یہ تھا، یعنی اس سے بڑا کوئی اور نہیں تھا. تو اگرچہ یہ دوسرے نمبر والا ہے، لیکن ماں باپ کے مرتے وقت کیونکہ بڑا یہی تھا، لہٰذا اسے بڑا بیٹا سمجھا جائے گا اور اس پر قضا نماز واجب ہوگی. ایسا نہیں کہ بڑا بیٹا جو ان کی زندگی میں فوت ہو گیا، اب ان کی قضا نمازیں اب ختم ہو گئی، کسی پر بھی نہیں ہے. نہیں، وہ بڑا بیٹا جو ان کے مرتے وقت بڑا تھا، اس پہ ان کی قضا آئے گی. البتہ اگر خود اس بڑے بیٹے کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہوا، چند دنوں کے بعد خدا نہ خواستہ اس کے بڑے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، جو بڑا تھا اس وقت اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب یہ دوسروں پر واجب نہیں ہے. اگرچہ ماں باپ ہیں، ان کا حق بنتا ہے کوئی ان کی طرف سے پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ہے، لیکن واجب نہیں ہے. ماں باپ کی قضا نمازوں کے حوالے سے حکم وہی ہے جو ادا کا ہوا کرتا ہے، بس یہ ہے کہ نیت کرے گا کہ میں اپنے والد یا والدہ کی قضا نماز پڑھ رہا ہوں، وہی ادا کی طرح
اگر ان کی نمازیں سفر میں قضا ہوئی ہیں تو یہ بھی اسی طرح پڑھے گا، گویا کہ سفر کی نماز پڑھ رہا ہے، ادا اور قضا میں مطابقت ہوگی۔ تعداد میں بھی وہی مسئلہ ہے، مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جتنوں کا یقین ہو رہا ہے کم از کم جو میں احتمال دے رہا ہوں کہ اتنی ہوئی ہوں گی، اس مقدار پہ پڑھ لینا بھی کفایت کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ جو یہاں پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ اگر بیٹا ماں کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اب وہ کیا کرے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، کس طرح پڑھے؟ کیونکہ خواتین کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں اس وقت بلند آواز سے پڑھنا جائز ہے جب کوئی دوسرا نہ سن رہا ہو، اجنبی نہ سن رہا ہو۔ اب یہ بیٹا کیا کرے؟ کیا آہستہ پڑھے یا اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے؟ کیونکہ وہ مرد ہے، بیٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے لازمی ہے کہ بلند آواز سے پڑھے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا، یعنی جو اس کی ذمہ داری ہے فجر نماز ادا کرنے میں، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آواز سے پڑھے سورہ حمد اور دوسری سورت کو۔ اب یہ اپنے وظیفے پر عمل کرے گا، اگرچہ ماں کی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اپنے وظیفے کے مطابق، یعنی کیفیت وہی ہوگی جو اس کے اپنے نماز کی ہوا کرتی ہے۔ اس طرح وہ ماں باپ کی قضا نمازوں کو بجا لائے گا۔ ظاہر ہے ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، خاص طور پر بڑے بیٹے کی گردن پر یہ شریعت نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اس واجب کو بجا لائے۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ نمازوں میں ترتیب لازمی نہیں ہے، یعنی بیٹے کے لیے لازمی نہیں ہے کہ وہ روزانہ ان کی صبح کی نماز اپنی صبح کی نماز کے ساتھ پڑھے، ظہر کی ظہر کے ساتھ، ایسا لازمی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو اسی طرح کر سکتا ہے کہ صرف صبح کی نمازیں پڑھتا رہے، کر سکتا ہے۔ پہلے میں مثلاً ان کی 10 دن کی قضا نمازیں ہیں، پہلے میں 10 دن صبح کی نماز ان کی قضا پڑھ لیتا ہوں، پھر ظہر کی میں کر سکتا ہوں۔ اسی طرح ترتیب یہ شرط نہیں ہے، البتہ جن نمازوں کے ادا کرنے میں ترتیب شرط ہے کہ ایک ہی دن میں اگر کسی کی ظہر اور عصر کی نماز ہے، پہلے ظہر پڑھتا ہے پھر عصر پڑھتا ہے، اس صورت میں اگر ان کی قضا جب پڑھے گا تو اس میں بھی ترتیب شرط ہوگی، یعنی اسی دن کی عصر کو ظہر پر مقدم نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت ترتیب شرط ہے کہ پہلے ظہر پڑھی جائے پھر عصر پڑھی جا سکتی ہے، اس ترتیب کو پھر وہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جہاں پہ اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، ایک دن کی ظہر کی نماز ہے، دوسرے دن کے عصر کی نماز ہے دوسرے دن کی، تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ دوسرے دن کی عصر والی پہلے پڑھ لے یا ظہر پہلے پڑھ لے، کیونکہ الگ دنوں کی ہیں، ان میں ترتیب شرط نہیں ہے، جیسے قضا میں اس کی مرضی ہے کہ جس نماز کو جب پڑھے۔ صرف ان نمازوں میں ترتیب شرط ہے جن میں ادا کے وقت بھی ترتیب شرط تھی۔ اس واجب نماز کے بعد مرحلہ آتا ہے نماز استجاری کا۔ نماز استجاری یہ ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں کچھ نمازیں نہیں پڑھی یا خدا نخواستہ کوئی نماز نہیں پڑھی، اب اس کی طرف سے کوئی دوسرا پڑھنا چاہے، اس کا بیٹا پڑھنا چاہے یا بیٹا کسی کو اجرت دے کوئی دوسرا پڑھے، جو نماز اجرت پر پڑھی جائے اسے نماز استجاری کہا جاتا ہے، پیسے لے کر کسی کی نماز پڑھنا۔ یہ بات تو واضح ہے کہ یہ پیسہ دے کر پڑھنا اس کے لیے ہے جو اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر ایک شخص خود ابھی زندہ ہے تو یہ ایسے نہیں کر سکتا کہ اس وقت کسی کو پیسے دے کہ بھائی روزانہ میری نماز تم پڑھا کرو، نہیں، جب وہ خود زندہ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز کو خود پڑھے، دوسروں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا کسی کے انتقال کے بعد اگر اس کی طرف سے کسی کو پیسے دیے جائیں اور کہا جائے کہ تم اس کی طرف سے نماز پڑھو، یہ پیسے لے کر نماز پڑھنے کو نماز استجاری کہا جاتا ہے، اور یہ درست ہے۔ اجرت لینا دوسروں کی نماز پڑھنے کے لیے صحیح ہے۔ آپ کہیں گے پیسے بھی لے رہا ہے اور اس وقت وہ نماز میں یہ کہے گا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، یہ پیسے لینا اور قربتاً الی اللہ کہنا کیسے درست ہے؟
یہ اس طرح درست ہے کہ وہ پیسے لے رہا ہے اس بات کے کہ اس نماز کو قربتاً اللہ ہی پڑھے گا، پیسے ہی اسی چیز کے لے رہا ہے کہ نماز کو، چونکہ نماز عبادت ہے، بندگی ہے، اس میں قصد قربت شرط ہے، میں پیسے اسی لیے لے رہا ہوں کہ اس نماز کو قربتاً اللہ پڑھوں گا۔ اگر یہ نیت نہ کرو قربتاً اللہ، گویا کہ میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، لہٰذا پیسے لے کر نماز پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اب یہ کہ نائب کس کو بنائیں، پیسے کس کو دیں کہ وہ نماز پڑھے؟ نمبر ایک، وہ صحیح نماز پڑھ سکتا ہو۔ اگر مجھے پتا ہے کہ یہ شخص صحیح نماز نہیں پڑھ سکتا تو میں اسے پیسے نہیں دے سکتا کہ وہ نماز پڑھے۔ اگر دے بھی دوں تو جس کی طرف سے میں نماز پڑھوانا چاہتا ہوں اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی طرف سے صحیح نماز نہیں پڑھی گئی۔ باطل نماز پڑھنے سے اس کا وظیفہ ادا نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صحیح نماز پڑھ رہا ہے، نماز صحیح جانتا ہے، نماز کے وسائل سے واقف ہے۔ نمبر دو، اس پہ اطمینان بھی ہو، نماز صحیح پڑھ سکتا ہے اور پڑھے گا، سنیے کہ نماز صحیح تو پڑھ سکتا ہے لیکن ہمیں اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اگر ہم اسے دے دیں تو اس مرحوم کا وظیفہ ادا نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ اب یہ پیسے لے کر پڑھنے والا کس طرح پڑھے، کیفیت، کیا اپنے وظیفے کے مطابق نماز کو انجام دے یا مرحوم کے وظیفے کو انجام دے؟ اس کی وضاحت کریں اس طرح، اگر مرحوم کوئی مرد ہے اور یہ جائز ہے کہ ہم نائب بنائیں اس کے لیے، کسی خاتون کو بھی بنایا جا سکتا ہے، یا مرحومہ کوئی خاتون ہے اس کے لیے ہم کسی مرد کو پیسے دیں، اس طرح ہو سکتا ہے۔ نائب اجرت جسے دی جا رہی ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ پیسوں پر نماز پڑھو، وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو۔ اب یہ اپنے وظیفے کے مطابق نماز پڑھے گا یا مرحوم اور مرحومہ کے وظیفے کے مطابق؟ یہاں اپنے وظیفے کے مطابق نماز پڑھے گا، یعنی اگر وہ خود مرد ہے، اگرچہ نماز مرحومہ کی پڑھ رہا ہے، خاتون کی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے لیے نماز کو بلند پڑھنا اور آہستہ پڑھنے کا وہی حکم ہے جو اس کا اپنا ہے، اپنے وظیفے کے مطابق اس بات پر عمل کرے گا۔ نماز استجاری میں یہ بھی شرط ہے کہ جو شرط رکھی جا رہی ہے اس کے مطابق اسے انجام دیا جائے۔ پیسے دینے والوں نے معین کیا ہے کہ آپ نماز صبح کو پڑھیں گے مستحبات کے ساتھ، پہلے اذان کہیں، پھر اقامت کہیں، رکوع میں مثلا 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہیں، سجدے میں اتنا کہیں۔ جب اس نے قبول کر لیا ہے تو اس نماز کو اسی طرح پڑھے گا جس طرح شرط کی گئی ہے۔ یا پیسے دینے والوں نے شرط لگائی ہے کہ آپ مرحوم کی 1 سال کی نماز کو 2 مہینوں میں پڑھیں، اس کے لیے لازمی ہے کہ 2 مہینوں کے اندر ہی پڑھے، اگر 2 مہینوں کے اندر نہیں پڑھتا وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے، اجرت کا حقدار نہیں ہے۔ اسے پیسے دیے گئے تھے اس لیے کہ 1 سال کی نماز کو اس محدود مدت کے دوران انجام دے گا، پڑھے گا، اس کے لیے لازمی کہ اس کے اندر پڑھ لے۔ نماز استجاری کے بعد جو نماز ہے وہ نماز آیات۔ نماز آیات کیا ہے کہ اگر سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، زلزلہ آ جائے، یا کوئی بھی ایسی نشانی جس سے عام لوگ ڈر جائیں، کالی آندھیاں چلنے لگیں، خوفناک آسمانی آواز کوئی ہو، وہ چیز جو عام لوگوں کو ڈرا دے، اکثر لوگوں کو ڈرا دے، یہ کیونکہ خدا کی عظمت کی نشانیاں ہیں یا کیونکہ قیامت کی یاد دلاتی ہیں ان کی نشانیاں ہیں، ان پر خدا متعال نے نماز کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس نماز کو نماز آیات کہتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں پر یہ نماز پڑھی جاتی ہے، چاند گرہن ہو جائے، سورج گرہن آ جائے، یا زلزلہ ہو، یا کوئی دوسری ایسی چیزیں جس سے عام طور پر انسان ڈر جائیں۔ نماز آیات کا وقت کیا ہے؟ اگر سورج اور چاند گرہن کا مسئلہ ہو تو ان کا وقت ادا کہ جب چاند گرہن یا سورج گرہن شروع ہو رہا ہے، اس شروع ہونے سے اس کے ختم ہونے تک
اب چاند گرہن شروع ہوا، اب یہ گرہن اس کا بڑھتا چلا گیا، آدھا گرہن ہوا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس شروع سے لے کر آخر تک یہ نماز آیات کا وقت ہے، سورج گرہن میں اور چاند گرہن میں۔ لیکن کیونکہ دوسری چیزوں میں کوئی وقت نہیں ہوتا، زلزلے کا وقت نہیں ہے کہ یہ زلزلہ کتنے منٹ چلے گا، یا دوسری نشانیاں، تو نماز آیات جو کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے واجب ہو، ان کے شروع اور ختم ہونے کا وقت معین ہے، اس کے اندر اگر کوئی پڑھے تو ادا ہے، اس کے بعد اگر کوئی پڑھے تو قضا ہوگی۔ لیکن کیونکہ دوسری چیزوں میں وقت معین نہیں ہے، اب نہیں پتہ زلزلہ کب آئے گا، جیسے زلزلہ آیا نہیں معلوم کتنے منٹ چلے گا، اگر منٹوں تک چل جائے تو پھر پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، چند سیکنڈوں کا زلزلہ کیا تباہی پھیلاتا ہے، اور یہ زیادہ ہو تو لہٰذا ان میں وقت معین نہیں ہے، جب بھی وہ پڑھے گا وہ ادا کہلائے گی، اس میں قضا نہیں ہوتی، ادا ہی ادا ہے۔ یہ نماز آیات ان لوگوں کے لیے ہے جن کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے جس ملک میں ہو رہا ہے، زلزلہ جس جگہ آیا ہے، ان کے لیے ہے، دوسرے ملکوں والوں کے لیے، دوسری جگہوں والوں کے لیے یہ نماز نہیں ہے۔ اس نماز کی کیفیت کیا ہے، اسے کس طرح پڑھا جائے؟ نماز آیات 2 رکعت ہے، البتہ اس 2 رکعتوں میں 10 رکوع ہیں، رکعت اول میں 5 رکوع، رکعت دوم میں 5 رکوع، 10 رکوع ہیں، 5 قنوت ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے اسے؟ نیت کرنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد، اب اس کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سورہ حمد پوری پڑھیں، اس کے بعد کوئی دوسری سورت پوری پڑھیں، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں، یہ پہلا رکوع ہوا، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر حمد اور سورہ پورا پڑھیں، قنوت، پھر رکوع، پھر تیسری مرتبہ کھڑے ہو جائیں، حمد اور سورہ پورا پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، پھر چوتھی مرتبہ کھڑے ہو جائیں، حمد اور سورہ پورا پڑھیں، قنوت کے بعد پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر حمد و سورہ پورا پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں، 5 رکوع پورے ہو گئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدوں کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں، دوسری رکعت کو بھی اسی پہلی رکعت کی طرح، یعنی 5 رکوع میں 5 سورہ حمد اور 5 کوئی اور سورتیں پڑھیں، یہ ہے مکمل پڑھنا۔ البتہ نماز آیات پڑھنے والے کو یہ بھی اختیار ہے، وہ چاہے کہ دوسری پڑھی جانے والی سورت کو حصے کرے، یعنی پہلی مرتبہ سورہ حمد پوری پڑھے، سورہ حمد کے علاوہ کوئی دوسری سورت کا ایک حصہ پڑھے، فرض کریں قل هو اللہ احد، کیونکہ اس کی 5 آیتیں ہیں لہٰذا اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے سورہ حمد پڑھی، اس کے بعد صرف قل هو اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود آیت ہے۔ سورہ حمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، اب رکوع سے کھڑا ہوا تو حمد کی ضرورت نہیں ہے، اب دوسری آیت پڑھ دے قل هو اللہ احد، اللہ اکبر، قنوت، پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے، پھر تیسری آیت، پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے چوتھی آیت، قنوت کے بعد پھر رکوع، پھر کھڑا ہو جائے 5ویں آیت، اسی طرح یہ پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری رکعت بھی اسی طرح سے پڑھے، یعنی اسے اختیار ہے کہ ہر مرتبہ رکوع کے بعد حمد اور سورہ پوری پڑھے، یا اگر کسی اور سورت کو حصوں میں بانٹتا ہے تو جب تک وہ سورہ چل رہی ہے اس کے ساتھ حمد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک مرتبہ پہلے طریقے پر عمل کرے، دوسری مرتبہ دوسرے طریقے پر، یعنی پہلی رکعت میں 5 مرتبہ حمد پڑھے، 5 مرتبہ پوری سورت پڑھے، دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد پڑھے اور کوئی دوسری سورت کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے وہ پڑھے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ نماز آیات ہے۔ اس کے بعد نماز عیدین ہے، یہ جو 2 عیدیں ہیں اللہ کی، عید فطر ہے، عید قربان ہے۔ جب امام حاضر ہو تو اس وقت یہ نمازیں واجب ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں گی۔ اب جب کہ غیبت کا زمانہ ہے تو واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں،
اور اختیار ہے کہ کوئی چاہے تو انہیں جماعت کے ساتھ پڑھے اور چاہے تو فرادہ پڑھے۔ نماز عیدین 2 رکعت ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، البتہ ہر رکعت میں مختلف قنوت ہیں۔ پہلی رکعت میں 5 قنوت ہیں، 5 تکبیریں ہیں، یعنی حمد اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر قنوت، پھر اللہ اکبر دوسرا قنوت، تیسرا قنوت، چوتھا اور 5واں۔ پہلی رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ تکبیریں ہیں اور 4 قنوت ہیں۔ 2 رکعتوں میں 9 قنوت پڑھنے ہیں، یہ عیدین ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ عید کے دن، یعنی عید فطر جو کہ 1 شوال کو ہوتی ہے، اور عید قربان جو کہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، وہاں پہ پڑھنی ہے۔ اس دن میں جیسے ہی سورج طلوع ہو اس وقت سے لے کر ظہر کے وقت تک، زوال تک نماز عید کا وقت ہے۔ اس کے دوران جب بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کیفیت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ البتہ قنوت میں پہلی رکعت میں جو 5 قنوت ہیں، دوسرے میں 4 قنوت ہیں، جو دعا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو دعا منقول ہوئی ہے اسے پڑھا جائے۔ وہ منقول دعا کیا ہے؟ اللہم اہل الکبریاء والعظمہ واہل الجود والجبروت، یہ دعا جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اس دعا کو اگر قنوت میں پڑھا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ مختلف نمازوں کا بیان تھا جو انسان کے رابطے کو اللہ سے مضبوط بناتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خالق کائنات سے اپنے رابطے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اسی میں ہمارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ انشاءاللہ خالق کائنات ہمیں اپنی صحیح بندگی کرنے اور ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ان کی توفیق ہو ہمیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.